السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم خبر، ولی عہد محمد بن سلمان 16 فروری کو پاکستان پہنچیں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ 16 فروری سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ جمعرات کو سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزارت خارجہ میں اعلیٰ حکام سے ملاقات کی، جس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی سفیر نے کہا کہ ولی عہد کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات جاری ہیں۔ ولی عہد کا 2 روزہ پاکستان کا 2 روزہ ہوگا، پاکستانی قوم سے بھی خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان دورہ پاکستان کے دوران سرمایہ کاری پیکیج میں مزید اضافے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان معاملات طے پا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ الراجی کمپنی دیوالیہ ہونے کی راہ پر۔ ریاض بنیادی ڈھانچے کی سرگرمیوں میں مصروف الراجی کمپنی نے دیوالیہ ہونے کی کارروائی شروع کر دی۔ کمپنی نے ویب سائٹ پر سجل تجاری ختم کرنے اور تمام قرض خواہوں کو جدہ تجارتی عدالت سے رجوع کرنے کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ اعلان دیوالیہ کمیٹی کی ویب سائٹ پر کیا گیا۔ یہ دیوالیہ ہونے کی ابتدائی کارروائی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ جدہ میں جمعرات اور جمعہ کو بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام 6 بجے سے رات 11:55 تک جدہ کے علاوہ مکہ مکرمہ، رابغ، شیبہ اور کرب و جوار کے علاقوں میں موسم ابر آلود رہے گا، جس کے باعث بارش اور تیز ہوا کا امکان ہے۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ یہاں امیر سلطان بن عبدالعزیز روڈ پر ایک قہوہ خانے کے سامنے ذہنی مریض نے 18 سالہ لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ قتل کے ہیبتناک واقعہ پر پورے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سیکیورٹی اہلکار اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق قاتل بچے کا باپ ہے۔ دیگر ذرائع نے اس کی تردید کی ہے۔ رائے عامہ کو پولیس سے حقیقت حال پیش کرنے کا انتظار ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ وہ الطلال محلے کے قہوہ خانے میں قہوہ نوش کر رہے تھے۔ گپ شپ میں مصروف تھے۔ اچانک انہوں نے ایک بوڑھے کو ایک لڑکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تیز دھار آلہ نکالا اور رکب سے لڑکے کی گردن تن سے جدا کر دی۔ سیکیورٹی فورس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پتہ چلا ہے قاتل اور مقتول دونوں سعودی ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ بزرگ مؤذن کا بڑا جنازہ۔ جازان میں 50 برس سے زیادہ عرصے سے اذان کی صدا بلند کرنے والے قدیم ترین سعودی مؤذن کا جنازہ کار خیر کرنے والوں سے اہل جازان کی محبت کے مظاہرے میں تبدیل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق یحییٰ الجریبی البدی جامع مسجد میں مسلسل 5 اشروں سے اذان دے رہے تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں جازان کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک ان کے فراق پر آنسو بہا رہا تھا۔ البدی کے باشندوں کا کہنا ہے کہ البدی جامع مسجد کے مؤذن سے ان کا تعلق نہایت گہرا تھا۔ وہ ان کی یومیہ زندگی کا اٹوٹ حصہ بنے ہوئے تھے۔ بوڑھے نوجوان سب ان سے پیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی یاد برسوں نہ بھلائی جا سکے گی۔ جدہ بنی مالک میں آتش زدگی، شیرخوار بچی بچ گئی۔ بنی مالک کی 4 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ تیسری منزل پر ایک شیرخوار پھنسی ہوئی تھی بچی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر شیرخوار کو بچا لیا۔ چاروں منزلوں پر 4 خاندان قیام پذیر تھے۔ چاروں کو بحفاظت منتقل کر دیا گیا۔ آگ دوسری منزل کے ایک ایسے فلیٹ میں لگی تھی جس میں ایک خاتون 3 بچوں کے ہمراہ سکونت پذیر تھی۔ 3 خاندان عرب تھے اور ان میں سے ایک سعودی خاندان بھی تھا۔ چوتھی منزل پر مقیم 50 سالہ خاتون دھوئیں سے گھٹن کا شکار ہو گئی تھی۔ مزاب رحمت کی صفائی صرف پانی سے۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ مزاب رحمت کی صفائی کا کام 15 منٹ میں انجام دے دیا گیا۔ مزاب رحمت پیتل کا بنا ہوا ہے۔ بارش کے دوران خانہ کعبہ کی چھت سے گرنے والے پانی سے زائرین نہانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کے پرنالے کی صفائی صرف پانی سے کی جاتی ہے اور کاٹن کے کپڑے سے اس کی صفائی ہوتی ہے، کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوتا۔ صفائی کے لیے ایسے وقت کا انتخاب ہوتا ہے جب زائرین کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق خانہ کعبہ کے پیتل کے روشن دان روزانہ 5 بار صاف ہوتے ہیں، جس پر 30 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ رکن ایمانی کی صفائی روزانہ 3 بار ہوتی ہے۔
20 منٹ صرف ہوتے ہیں۔ حجر اسود کی صفائی 3 بار روزانہ کی جاتی ہے جس پر 30 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ مقام ابراہیم کی صفائی روزانہ کی بنیاد پر 3 مرتبہ کی جاتی ہے، اس پر بھی 20 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ المویہ کے کمشنر قباس الحارثی نے المویہ چوراہا مثالی پارکنگ عبدالعزیز محل کے ماڈل اور تھرکتے ہوئے فوارے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر مقامی عہدیدار اور عمائدین کثیر تعداد میں موجود تھے۔ انہوں نے المویہ میں الربیع میلے کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے مارکیٹنگ کیمپ کا افتتاح کیا۔ محکمہ ٹریفک نے ڈرائیور خواتین و حضرات کو خبردار کیا ہے کہ چلتی گاڑی سے ٹھوس اشیاء پھینکنے پر 300 تا 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ یہ جرمانہ ٹریفک خلاف ورزیوں کے چارٹ نمبر 3 میں مذکور ہے۔ اس کے تحت اور بھی کئی ٹریفک خلاف ورزیاں آتی ہیں جن پر 300 تا 500 ریال ہی جرمانہ ہے۔ بلا وجہ اور اچانک بریک لگانا بھی سزا کا موجب ہے۔ باہا میں سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے زائد المیعاد ٹائر فروخت کرنے پر المندق کے صالح بن موسیٰ الزہرانی پر جرمانہ کر دیا۔ باہا فوجداری کی عدالت نے الزہرانی کے خلاف مقدمے کی سماعت کر کے اس کا فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ عدالت نے زائد المیعاد ٹائر ضبط کر کے تلف کرنے اور عدالتی فیصلہ الزہرانی کے خرچ پر مقامی اخبارات میں شائع کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمان کو ہجرہ روڈ سے مکہ مدینہ اونٹوں پر لے جانے کا پروگرام۔ وزارت حج اور عمرہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ جلد ہی ضیاء الرحمان کو ہجرہ روڈ سے مکہ سے مدینہ کا سفر کرایا جائے گا۔ اس پروگرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کی یاد تازہ ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے جس راستے سے سفر کیا تھا اسی راستے سے اونٹوں پر مکہ مدینہ کا سفر کرایا جائے گا۔ ضیاء الرحمان سیاحوں، مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہجرت مبارکہ کے روحانی تجربے سے آشنا کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول ہجرت کے پہلے سال مکہ سے قباء پہنچے تھے۔ کاروان نبوت نے غار ثور سے 8 دن میں مدینہ منورہ کا سفر طے کیا تھا۔ یہ پروگرام مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ ڈیولپمنٹ رائل اتھارٹی کی شراکت سے روب عمل لایا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج تک کی تازہ ترین خبریں۔ دوستو، اس طرح کی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور نئے نیوز بلیٹن میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔